کچھ ایسی چیزوں کی بات کر لیتے ہیں. اس پہ تو کنٹرول ہو سکتا تھا. اب ایسی چیزیں جس پہ کنٹرول نہیں ہے, دیٹ از ویدر, موسم, اور اس کا طاقتور سپیل جو ہے ایک بار پھر دستک دینے کے لیے تیار ہے, کہیں کہیں دے بھی چکا ہے. مانسون بارشوں کی اگر ہم بات کریں تو, اور محکمہ کا موسمیات کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ 29 جولائی سے 5 اگست تک بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. جناب بالکل, اور اسی کے حوالے سے یہ بھی بتائیں کہ نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے, اور ساتھ ہی لینڈ سلائڈنگ کا بھی خدشہ موجود ہے, اور تجزیہ کار اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آنے والا سپیل ہے یہ بڑا ہی طاقتور ہوگا. تو اپنے نمائندگان سے اس پوری صورتحال کے اوپر بات کر لیتے ہیں. پہلے ذرا مظفر گڑھ کی صورتحال بھی جان لیتے ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے. مظفر گڑھ میں جب ہم دریائے چناب کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ سیلابی ریلے نے موضع براہم پوری طرح سے اس کی وجہ سے آبادی بھی متاثر ہو رہی ہے. راؤ کامران ہمارے کورسپونڈنٹ اس پر ہمیں ڈیٹیلز دے رہے ہیں. راؤ کامران, آگاہ کیجیے گا, یہاں پر آبادی بھی متاثر ہو رہی ہے, ایک بڑا ریلا گزر رہا ہے, کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, دریا چناب رنگپور کے مقام پر موجود ہیں. اس وقت آپ کو بتا دیں کہ دریا چناب اور دریا راوی کا مشترکہ سیلابی ریلا جو ہے اس وقت وہ جو ہے وہ اس جگہ سے, اس مقام سے جو ہے وہ گزر رہا ہے. اور میرے ساتھ علاقہ مکین بھی موجود ہیں. یہاں پر جو تمام جو موضع بہرام پور ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ زیر آب آ چکا ہے. ایک گرلز پرائمری سکول ہے وہ بھی مکمل طور پر جو ہے وہ پانی سے بھر چکا ہے. علاقے کے لوگ جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے پر مجبور ہے. میرے ساتھ یہاں پر متاثرین موجود ہیں, علاقے کے لوگ, بات کریں گے ان سے. جی کیا بتائیں گے اس حوالے سے آپ؟ جی میں موضع بہرام پور میں ہوں. اس وقت بہرام پور کا سارا علاقہ دریا کے سیلاب کے زیر آب آ چکا ہے, اور علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. انتظامیہ کی طرف سے کوئی بھی امداد نہیں پہنچائی گئی. مویشیوں کے چارہ جات اور مکان ڈوب چکے ہیں. ہم اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی یہاں سے کر رہے ہیں. ہاں جی بالکل, فوٹیج میں بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے علاقے کے لوگ جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے نقل مکانی کر رہے ہیں. اپنے مال مویشیوں کو یہاں سے ایک مقام سے دوسرے مقام پر جو ہے وہ منتقل کر رہے ہیں. یہاں پر تمام تر فصلات, جانوروں کے چارہ جات, سبھی کچھ جو ہے وہ زیر آب آ چکا ہے. اب تک جو ہے متاثرین کے مطابق جو ہے انتظامیہ کی امداد کے منتظر دکھائی دے رہے ہیں یہ لوگ. جی مظفر گڑھ سے راؤ کامران آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اب ایک اور اسی طرح کا علاقہ خانپور, یہاں بھی سیلابی پانی متعدد بستیوں میں داخل ہو گیا ہے. اور بات کی جائے اگر دھان, کماد, چارے کی فصلیں سب کی سب زیر آب ہیں. رانا نعیم ہمارے نمائندے موجود ہے سیلاب متاثرین کے ساتھ. نعیم ذرا آپ بھی بتائیے, ان سے بھی بات کر کے ہمیں بتائیے کہ کیا صورتحال ہے یہاں پہ. مونسون بارشوں کے بعد پاکستان کے تمام دریاؤں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو چکے ہیں. وہیں پر دریائے سندھ چاچا شریف کے مقام پر بھی سیلابی ریلے کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. میں اس وقت چاچا شریف میں موجود ہوں جہاں پر تقریباً 3,50,000 پانی کیوسیک کا ریلا جو ہے نا یہاں سے گزرا ہے. میرے ساتھ متاثرین سیلاب موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. کیا کہیں گے؟ جی حضرت, فلڈ آ گئے گھریں دے وچ, آبادیاں دے وچ, مالیں دے وچ, ہر پانی آ گیا. مطلب زیادہ بہت پانی ہے. مریم نواز سے کیا مطالبہ کریں؟ وہ مہربانی کرے, وہی مہربانی کرے مریم نوازی. جی بالکل, یہاں پر جو دھان کی فصل ہے, چارے کی فصل ہے, کماد کی فصل ہے, بری طرح متاثر ہوئی ہے. تو یہاں پر فلڈ ریلیف کیمپ بھی قائم کر دیے گئے ہیں. ضلعی انتظامیہ بھی متحرک دکھائی دے رہی ہے. تو یہاں پر جو سیلاب متاثرین ہیں انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے یہی مطالبہ کیا کہ ترجیحی بنیادوں پر چاچا شریف کے جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی مالی مدد کی جائے. جی بہت شکریہ, اس پر آپ ڈیٹیل رانا ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے.